الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مرزائیوں کا ہمارے ساتھ 3 مسائل پر اختلاف تھا، جن میں سے 2 مسائل پہلے گزر چکے۔ پہلا مسئلہ تھا اجرائے امت اور ختم نبوت، کہ نبوت جاری ہے یا ختم ہو گئی۔ اس پر ہم نے بہت ساری بحث کی، مرزائیوں کے دلائل پیش کیے اور ان دلائل کا توڑ کیا اور اپنا عقیدہ ثابت کیا۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ مرزے کا کردار، مرزے کے کردار پر بھی ہم نے بہت ساری بحث کی اور اس کو ثابت کیا کہ مرزے کا کردار کیسا ہے۔ آج ہم تیسرے مسئلے پر بحث کریں گے، حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے اور ان کا نزول ہوگا یا نہیں۔ مرزائی لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ حیات و عیسیٰ علیہ السلام کا جو حیات ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ نہیں اٹھائے گئے، بلکہ ان کے درجات بلند کیے ہیں، جہاں پر قرآن میں ذکر ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، 4 عقائد یہاں پر عیسائیوں کی ذکر کیا۔ پہلا عقیدہ اس میں سے ہے تثلیث، کہ اللہ پاک 3 ہے، تینوں میں 3 اللہ پاک ہے۔ دوسرا عقیدہ ان کا ہے الوہیت مسیح، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ معبود اور اللہ مانتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ ان کا ہے ابنیت، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ ان کا ہے صلیب اور کفارہ، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر یعنی سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ اور 5واں عقیدہ ان کا ہے رفع جسمانی اور نزول جسمانی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا ہے اور اسی جسم کے ساتھ آسمانوں سے ان کو واپس لایا جائے گا۔ تو ان کے جن عقائد کا ذکر قرآن میں ان کی تردید میں کیا وہ تو ہمارے سامنے ظاہر ہے، لیکن جو یہ عقیدہ ان کا حق تھا، سچا تھا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ پاک تیسرے میں 3 ہیں، قرآن میں اس نے واضح طور پر رد کر دیا۔ اللہ فرمائے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک تینوں میں تیسرے ہیں۔ اور تینوں میں تیسرے سے مراد وہ لیتے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت مریم علیہ السلام اور تیسرے اللہ پاک۔ وہ ان تینوں کو معبود مانتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان تینوں میں سے ایک ہے، تیسرے ہے، یعنی کہ اللہ پاک ہے۔ تو قرآن کریم نے اس عقیدے کی بالکل تردید کر دی کہ یہ عقیدہ بے بنیاد ہے اور یہ کفر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک تینوں میں تیسرے ہیں۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ تھا الوہیت مسیح، کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ پاک ہے، یعنی کہ رب ہے۔ تو قرآن نے اس کی بھی تردید کی، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقالت النصارى والمسیح ابن اللہ، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی جھوٹ بولا، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ ان کا ایک اور عقیدہ تھا صلیب اور کفارہ، کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا۔ تو اس عقیدے کی بھی قرآن نے تردید کر دی۔ قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے اور نہ ہی وہ سولی پر چڑھائے گئے۔ اسی طرح ان کا ایک عقیدہ تھا ابنیت کا، کہ اللہ پاک کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرما دیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی قرآن نے تردید کر دی۔ اب ان کا آخری عقیدہ یہ تھا کہ رفع جسمانی اور نزول جسمانی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جسم کے ساتھ ہی اٹھایا اور جسم کے ساتھ ہی ان کو واپس بھیجے۔ اب یہ عقیدہ ان کا حق پر تھا، اگر یہ عقیدہ ان کا باطل ہوتا تو قرآن اس کی تردید کر دیتا، قرآن اس کی تردید کر دیتا اور رد کر دیتے اس عقیدے کو۔ قرآن نے یہ رد نہیں کیا کیونکہ یہ عقیدہ ان کا سچا تھا۔ اسی پر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے رفع جسمانی اور نزول جسمانی یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں بلکہ ان کو موت دے کر ان کے درجات بلند کیے ہیں، ان کے درجات بلند کیے ہیں۔
اب ہم ثابت کریں گے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اٹھایا اور کب اٹھایا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اس سے ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ یہود و نامسعود کی تدبیر تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا جائے، تو اللہ پاک نے انہی میں سے ایک شخص جن کا نام یہودا اسکریوتی تھا، جب وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس گیا ان کو پکڑوانے کے لیے، تو اللہ پاک نے حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا اور اس شخص کو حضرت مسیح علیہ السلام کی تشبیہ دے دی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھی ویسا ہی شکل اس کو اللہ نے، اس کی شکل اس ویسے ہی بنا دی۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور جگہ پر فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ہم آپ کو موت دیں گے اور ہم آپ کو اٹھائیں گے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہم آپ کو اٹھائیں گے۔ تو اس پر مرزائی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر متوفی کا پہلے ورافعہ کا بعد میں ہے، تو اللہ پاک نے پہلے ان کو موت دی ہے، بعد میں ان کے درجات بلند کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی کلام پاک میں واو ترتیب کے لیے آتی ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدہ کرو رکوع کرو۔ سجدہ بعد میں ہوتا ہے، رکوع پہلے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لف و نشر غیر مرتب ہے، ایک ہوتا ہے لف و نشر مرتب، ایک ہوتا ہے رف و نشر غیر مرتب۔ مرتب کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جس ترتیب سے وہ الفاظ ہے اسی ترتیب سے اس پر عمل کیا جائے، اور غیر مرتب کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جس ترتیب سے وہ الفاظ ہے اس پر اسی طرح کا عمل یا اسی طرح کا اس کا مفہوم بیان نہ کیا جائے۔ جیسے وسجدی ورکعی ہے، اگر ہم واو کو ترتیب کے ساتھ مانا جائے، ترتیب کے لیے مان لیں، تو پہلے رکوع کرنا پڑے گا بعد میں سجدہ کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ تو ہے ہی نہیں، پہلے رکوع ہے بعد میں سجدہ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھایا ہے آسمانوں پر، اور جب ان کو اتاریں گے اس وقت ان کو موت دیں گے۔ وفا توفا، اللہ پاک نے جو لفظ فرمایا ہے توفا، اس کی تھوڑی سی تحقیق ہے کہ توفا کا لفظ جب باب تفاعل میں چلا جائے، یہ عربی کا قاعدہ ہے، جب تفاعل میں چلا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا کر لینا، پورا پورا کر لینا، اور موت یا نیند یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اور جب لفظ کا حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہو اور مجازی معنی مراد لینا ہو تو اس وقت لیا جاتا ہے جب کوئی قرینہ وہاں پر موجود ہو، جس سے یہ معلوم ہو کہ یہاں پر یہ معنی مراد ہے اور یہ معنی حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ مرزائیوں کی دوسری ایک دلیل، مرزائی لوگ بلکہ ہماری دلیل ہے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے آسمان پر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ پاک نے ان کو اٹھایا ہے آسمانوں پر۔ مرزائی لوگوں نے یا یہودی لوگوں نے جو ان کے دشمن تھے انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، قرآن کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ اب مرزائی لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ ایک اپنے لیے ایک حجت پیش کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ یہاں سے درجات بلند کرنے والی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے۔ اور ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں ہم پر کہ الیہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الیہ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے، تو الیہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا ہے، درجات بلند کیے ہیں۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر ہے۔ ہم اس کا جواب دیں گے کہ جب رفع کا معنی لیا جائے، مراد ہو اللہ پاک کی طرف اس کی نسبت ہو، تو اللہ کے درجات بلند ہیں، اللہ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو جب اس کا یہ الہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا۔ ایک اور جگہ پر مرزا نے خود کہا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔
بلکہ کئی جگہ پر اللہ پاک نے ہی ایسے اشارے کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہی آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ تو مرزائی لوگ ایک اور اعتراض کرتے ہیں ہم پر، کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو وہاں پر سولی چڑھائی گئی تھی، تو یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذلیل کر رہے تھے، تو اللہ نے یہودیوں کو جواب دینا تھا اور یہودیوں کو اس عقیدے کو توڑنا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے۔ ہم یہ کہیں گے، اور یہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صلیب پر سولی پر چڑھانا یہ ایک لعنتی چیز ہے، ایک ذلت والی چیز ہے، تو اللہ نے ان کو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان کو بلند کر دیا، یہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوئی۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات جو مرزا صاحب نے کی ہے کہ سولی پر لٹکانا یہ ایک ذلت والی چیز ہے، یہ کوئی ذلت والی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی قاعدہ اس نے بتایا ہے، اپنی عقل سے ایک بات کر دی، اور مرزے کا عقل یہ کوئی کامل عقل نہیں ہے کہ وہ ایک دلیل کے طور پر ہم مان لیں۔ وہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آسمان پر اٹھا لیا، حالانکہ آسمان میں ایسے راستے میں، آسمان پر جب جائے تو راستے میں ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر آگ ہی آگ ہے، تو وہاں سے اللہ پاک نے ان کو کیسے اٹھا دیا، وہاں سے وہ کیسے چلے گئے؟ ہم یہاں پر جواب دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک ارشاد وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ جب حضور سے مشرکین مکہ نے یہ طلب کیا کہ آپ اگر پیغمبر ہیں تو آپ آسمانوں پر چلے جائیں، حضور نے فرمایا تو ایک بندہ ہوں، میں کیسے جاؤں، میں تو ایک بندہ ہوں۔ یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اگر حضور نہیں جا سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے گئے؟ ہم نے اس کو جواب دیا کہ حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تو نہیں گئے، ان کو اللہ نے اٹھایا۔ وہ آگ بھی اللہ کی ہے، بندہ بھی اللہ کا ہے، اٹھانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے کیسے اٹھایا؟ جیسے اس کی شان ہے۔ دوسری جگہ پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب آئی، قرآن پاک میں مذکور ہے، اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ ہم نے ان کو راتوں رات اٹھایا، آسمان کی طرف لے کر گئے۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ 15 پارے کی پہلی آیتیں۔ تو وہاں پر اللہ پاک اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو اٹھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ اس بجلی والے زمینوں کو اور یہ آسمان کے راستے میں جتنے بھی مشکلات ہیں سب کو پار کر کے کسی کو لے کر جا سکتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اللہ پاک جب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے تو ان کو احساناً یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو ایسی زندگی دی تھی کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد والے لوگوں نے آپ کی اتباع کی، کہ تمام امت نے آپ کی اتباع کی۔ تمام امت اتباع اس وقت ہی کرے گی جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، ورنہ اگر عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی وفات پا چکے ہیں تو کیسے وہ باقی جو امت ہے وہ کیسے اتباع کرے گی؟ اسی طرح اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا کہ میں آپ کو جب قیامت کا ذکر ہوگا تو اللہ پاک ان کو بتلائیں گے کہ میں نے آپ پر یہ بھی احسان کیا۔ کون سا احسان؟ کہ آپ کی زیارت لوگوں نے آپ کے بچپنے میں بھی کی ہے، آپ کی زیارت آپ کے لوگوں نے بڑھاپے میں بھی کی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، جب وہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ جوان تھے، تو بڑھاپا کب ثابت ہوگا؟ جب وہ واپس آئیں گے۔ بڑھاپا کب ثابت ہوگا؟ جب وہ واپس آئیں گے۔ اگر انہوں نے نہیں آنا تھا تو بڑھاپے کا لفظ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، جب قیامت کا قریب وقت آئے گا تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ آپ کو آپ کے آنے کو ہی ہم نے قیامت کی نشانی بنائی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو اللہ پاک نے قیامت کی نشانی بنائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قیامت آئے گی نا، یا ویسے آ جائے گی؟ اللہ پاک کی بات کوئی غیر یقینی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ پاک کی غیر یقینی بات نہیں ہو سکتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جسم کے ساتھ ہے اور جسم کے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ ایک جگہ پر ایک اعتراض کرتے ہیں مرزائی لوگ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے
اور آپ کے بقول نبی کسی سے دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کون سے استاد پڑھائیں گے؟ جب آئیں گے تو کون ان کو قرآن پاک پڑھائیں گے؟ وہ تو اس حضور کے امت ہی بن کر آئیں گے۔ ظاہری بات ہے حضور کے امت ہی ہو تو وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں اس وقت ان کو قرآن کریم کون پڑھائے؟ ہم نے قرآن کی آیت ان کو دی اور کہہ دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جب ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت سکھلائی۔ اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم ہی اللہ پاک نے ان کو سکھایا ہے۔ جب وہ آئیں گے امتی بن کر تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، حضور کا اتباع بھی کریں گے، اور دجال کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے۔ تو لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنے جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پر گئے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی منشا کے مطابق، اور جب ان کا وقت قریب آئے گا، قیامت کا وقت قریب آئے گا، اللہ پاک نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں پوری ہوگی تو حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں واپس آئے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، حینا ربنا بالسلام وآخرنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مولا کریم ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرما، پڑھانا قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی، ہمیں اس کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا